بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. اردو جماعت اشتم کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی عرفان. آج کے لیکچر میں ہم نثری سبق ہاکی ڈسکس کریں گے. پچھلا لیکچر بھی ہمارا اسی چیپٹر سے متعلق تھا. آج کے لیکچر میں ہم چیپٹر کا بقیہ حصہ ڈسکس کریں گے اور اس کے مشقی سوالات دیکھیں گے. آج ہم نے جو چیپٹر کا حصہ پڑھنا ہے اس کے آغاز میں ابتدا میں بلکہ آج کا تقریباً تمام جو چیپٹر کا حصہ بقیہ ہے وہ پاکستان میں ہاکی کے کھیل کے متعلق ہمیں معلومات فراہم کرے گا. پہلے چیپٹر میں ہاکی کی مختصر تاریخ پاکستان میں اور ہاکی نے کن کن سالوں میں یا کن کن ایونٹس میں کن کن ٹورنامنٹس میں اعزازات حاصل کی ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے. دوسرے پیراگراف میں پاکستانی ہاکی کے اہم کھلاڑیوں کے نام بیان کیے گئے ہیں. پھر پاکستان کے جو ہاکی سٹائل ہے جسے ایشیائی سٹائل کہا جاتا ہے اس کے متعلق اور یورپین ٹیمیں کس طرح سے اس سے خائف تھیں اور انہوں نے کس طرح سے اس کو کاؤنٹر کیا. پھر چوتھے پیراگراف میں پاکستان کے میں موجودہ دور میں ہاکی کی حالت کے بارے میں بات کی گئی کہ ہم اس وقت کو اچھا کھیل ہماری ٹیم پیش نہیں کر پا رہی لیکن محنت کی ضرورت پہ بات کی گئی. اور پھر آخر میں جو اہم ٹورنامنٹ ہیں ہاکی کے اور ان میں پاکستانی ہاکی ٹیم حصہ لیتی رہی ان کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو یہ چیپٹر کے جو پیراگراف دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں مزید کھل کے چیزیں سامنے آ جائیں گی جو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ملک میں پہلی بار قومی ہاکی چیمپئن شپ 1948 میں لاہور میں منعقد ہوئی. پاکستان نے 1954 کے ہاکی کے اولمپک مقابلوں میں نہ صرف شرکت کی بلکہ نقرئی تمغہ بھی جیتا. نقرئی تمغہ یعنی چاندی کا تمغہ. سلور میڈل رنر اپ ٹیم کو ملتا ہے یعنی جو ٹیم فائنل میں پہنچتی ہے لیکن فائنل میں پہنچ کے ہار جائے یعنی جو ٹیم ونر نہیں بن پاتی دوسرے نمبر پہ آتی ہے اس ٹیم کو رنر اپ ٹیم کہتے ہیں اور اسے نقرئی تمغہ یعنی چاندی کا تمغہ ملتا ہے. اس کے بعد پاکستان کی ہاکی ٹیم کا فتوحات حاصل کرنے اور اعزازات جیتنے کا ایک سلسلہ چل نکلا. 1958 میں ٹوکیو کے ایشیائی مقابلوں میں طلائی تمغہ یعنی گولڈ میڈل جیتا. 1960 میں روم کے اولمپکس کھیلوں میں طلائی تمغہ گولڈ میڈل. 1962 کے ایشیائی کھیلوں میں طلائی تمغہ اور 1968 اور 1984 کے اولمپکس میں طلائی تمغے جیتنے کے اعزازات خاص طور پر قابل ذکر ہیں. یعنی پاکستان کی ہاکی ٹیم نے ان سالوں میں جن ایونٹس کا بیان کیا گیا جن میں سے زیادہ اولمپکس کی بات کی گئی یعنی 1916 روم اولمپکس, 1962 یہ ایشیائی کھیلوں کی بات, 68 اور 84 میں پھر اولمپکس میں طلائی تمغے جیتے یعنی ونر ٹیمز قرار پائی پاکستان کی. تو یہ پاکستان کے اعزازات جو ہیں ہاکی کے کھیل کے حوالے سے ان کا مختصر بیان ہے. پاکستان ہاکی فیڈریشن کا قیام 1978 یعنی 1978 میں عمل میں آیا. پاکستان نے ہاکی کے کئی نامور اور عظیم کھلاڑی پیدا کیے ہیں جن کی فہرست طویل ہے مگر ان میں سے جن کھلاڑیوں کو بہت زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی ان کے نام یہ ہیں: نصیر بندہ, عاطف حمیدی, منیر ڈار, اصلاح الدین, منور الزمان, منظور جونیئر, رشید جونیئر, سلیم شیروانی, سمیع اللہ, شہناز شیخ, اختر رسول اور حسن سردار. جی وہ اہم نام ہیں ہاکی کے کھیل کے جنہوں نے پاکستانی ہاکی ٹیم کی طرف سے کھیل کر نام کمایا اور پاکستان کا نام بھی روشن کیا. ان کے علاوہ بھی بہت امپورٹنٹ اور بڑے اہم کھلاڑی ہوں گے, بڑے نام ہوں گے ہاکی کے میدان کے, موجودہ دور میں بھی بڑے نام ہوں گے. لیکن یہ وہ ہیں کہ جو آل دا ٹائمز یعنی شروع سے اب تک جن لوگوں نے نام کمایا اور اچھی کارکردگی ہاکی کے میدان میں پیش کی. تو یہ نمایاں چند نام ہیں. ان کے علاوہ بھی ایک بڑی طویل فہرست ہوگی جنہوں نے پاکستان ہاکی ٹیم کے لیے کھیل کر اب خود بھی نام کمایا اور پاکستان کا نام بھی روشن کیا.
اگلے پیراگراف میں جی پاکستان کے ہاکی سٹائل پہ بات کی گئی. پاکستان کے ہاکی سٹائل کو ایشیائی سٹائل کہا جاتا تھا، جس میں کھلاڑی ایک دوسرے کو چھوٹے چھوٹے پاس دے کر برق رفتاری سے مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں کے درمیان سے گیند لے جا کر مخالف ٹیم کے گول پر حملہ آور ہوتے تھے. یہ ایشین ہاکی سٹائل تھا کہ چھوٹے چھوٹے پاس دے کر، یعنی گیند کو دوسرے کھلاڑی جو دور کھڑا ہے اس تک نہیں پھینکنا، بلکہ قریب والے یعنی چھوٹا سا پاس دے کر قریب والے تک بال کو پہنچانا ہے، اور پھر ایک سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا اور تیسرے سے چوتھا اور اس طرح سے کر کے چھوٹے چھوٹے پاس دیتے ہوئے مخالف ٹیم کی گول پوسٹ پہ حملہ آور ہونا ہے اور پوائنٹ حاصل کرنا ہے، گول کرنا ہے. تو یہ تیزی کے ساتھ برق رفتاری سے دشمن تو نہ گئے، مخالف ٹیم کے گول پوسٹ پر حملہ کرنے کا ایک انداز تھا جسے ایشین ہاکی سٹائل کہا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں ایشین ہاکی سٹائل کے مقابلے میں یورپین ہاکی سٹائل اور امریکن ہاکی سٹائل اور یہ کچھ ٹرمز ہیں جو اس طرح کے کھیل سے تھوڑا سا مختلف انداز ہے ان کے کھیلنے کا، جو یورپین سٹائل ہے اور جو امریکن سٹائل ہے. قدرتی گھاس پر ہاکی کے سٹائل کے سامنے یورپی ٹیمیں بے بس تھیں، چنانچہ ایشیائی ہاکی سٹائل کو ناکام بنانے کے لیے یورپی ٹیموں نے قواعد و ضوابط میں تبدیلیاں کرائیں. میچ کھیلنے کے لیے قدرتی گھاس کی بجائے مصنوعی گھاس یعنی آسٹروٹروف، پولیٹروف وغیرہ کو رواج دیا. یہ اب ایک اہم پوائنٹ ہے کہ پاکستان کا جو ہاکی سٹائل تھا وہ درد سر بن گیا یورپین ٹیموں کے لیے. جو یورپین ٹیمیں جو ہیں وہ ایشین ہاکی سٹائل سے خائف تھیں، خوف زدہ تھیں اور اپنے آپ کو اس ہاکی سٹائل کے سامنے بے بس محسوس کرتے ہیں. ظاہر ہے ان کے کھیلنے کا انداز مختلف تھا اور پاکستانی جو ہاکی سٹائل ہے یا ایشین جو ہاکی سٹائل ہے اس کے سامنے وہ نہیں چل پاتے تھے اور شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو یورپین ٹیموں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہاکی کے اصول و ضوابط میں تبدیلیاں کرا دیں. اب میچ کھیلنے کے لیے جو فیلڈ میں، جو میدان میں قدرتی گھاس پہلے لگائی جاتی تھی اس کی جگہ انہوں نے مصنوعی گھاس کو رواج دیا، جس کی مثالیں آسٹروٹروف، پولیٹروف وغیرہ ہیں. یہ مصنوعی گھاس جب لگائی گئی ہاکی کے فیلڈ میں، ہاکی کے میدان میں، تو اس پر اب جو ہے ایشین ہاکی سٹائل وہ اتنا کامیاب نہیں ہو پایا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب کہ میدان کی حالت بدل جائے گی، گراؤنڈ کی سچویشن بدل جائے گی، تو وہاں پہ سٹائل کو بھی بدلنا پڑتا ہے. اور ممکن ہے کہ پہلے جو قدرتی گھاس پہ جو اچھے انداز میں جس سٹائل کو قبول کیا جا رہا تھا یا جو مخالف ٹیموں کے لیے نقصان دہ یا خائف کرنے والا انداز تھا وہ اب قدرتی گھاس پہ نہ چلے. تو ایسا ہی ہوا، قدرتی مصنوعی گھاس پہ وہ انداز جو ہے ایشین ہاکی سٹائل وہ ناکام ہو گیا اور نتیجتاً یورپین ٹیمیں جو ہیں وہ اپنے خوف سے بھی نجات حاصل کر پائیں اور فتح بھی اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو پائیں یا اپنے کھلاڑیوں کو سامنے لانے میں، نام بنانے میں کامیاب ہوئیں. اس وقت ہمارے کھلاڑی سخت محنت کرنے اور اچھا کھیل کھیلنے کے باوجود کامیابی کے وہ نتائج حاصل نہیں کر پا رہے جو ماضی میں ان کا ترہ امتیاز رہے ہیں. ترہ امتیاز ترکیب ہے اور اس کے معنی ہے شناخت، پہچان، یا آپ باعث فخر بھی اسے کہہ سکتے ہیں. یعنی وہ کھیل اب پیش نہیں کر پا رہے ہمارے کھلاڑی جو ماضی میں ہمارے کھلاڑیوں کی شناخت رہا ہے. جو کھیل، جو اعزازات ہماری شناخت رہے ہیں وہ اس وقت اب ہماری ٹیم کے پاس نہیں ہے. ہماری ٹیم اس طرح سے اچھا کھیل پیش نہیں کر پا رہی. یہی وجہ ہے کہ عالمی درجہ بندی میں یعنی انٹرنیشنل رینکنگ جو ٹیمز کی ہوتی ہے اس میں اب ہماری ہاکی ٹیم سر فہرست نہیں. ہمیں موجودہ صورتحال سے مایوس ہونے کی بجائے سخت محنت کرنی چاہیے. ظاہر ہے مایوسی گناہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، محنت کرنی چاہیے. توقع ہے کہ اپنی محنت کے بلبوتے پر یعنی سہارے پر کی طاقت، بلبوتے یعنی محنت کے نتیجے میں محنت کی طاقت پر جو ہے وہ پاکستان کی ہاکی ٹیم جلد ہی دنیا کی صف اول کی ٹیموں میں شمار ہونے لگے گی. یعنی ہم اگر محنت جاری رکھیں تو ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں اور پھر بہتر پوزیشن میں آ سکتے ہیں. ہاکی کا کھیل اب پوری دنیا میں مقبول ہے. ملک عزیز پاکستان کے علاوہ یہ کھیل بھارت، ملائیشیا، چین، جنوبی کوریا، جاپان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جرمنی، ہالینڈ، انگلستان، فرانس، جنوبی افریقہ اور ارجنٹائن وغیرہ میں ذوق و شوق سے کھیلا جاتا ہے. یہ چند ممالک کے نام لکھے گئے ہیں
جن میں ہاکی کا کھیل مقبول ہے اور وہاں کے لوگ ذوق و شوق سے کھیلتے ہیں، اور وہاں کی نیشنل ٹیمیں یعنی ہر ملک کی اپنی اپنی قومی ٹیم بھی ہے ہاکی کی. ہاکی کے کھیلوں کے بڑے بڑے ٹورنامنٹ اولمپکس، چیمپئنز ٹرافی اور ورلڈ کپ ہیں. یہ 3 امپارٹنٹ اور بڑے ٹورنامنٹ ہیں جو ہاکی کے کھیل سے متعلق ہیں. ایک اولمپکس یعنی اولمپکس میں ہاکی کا کھیل شامل ہے، پھر چیمپئنز ٹرافی ہے، اور پھر ورلڈ کپ. یہ 3 بڑے ایونٹس ہیں یا 3 بڑے ٹورنامنٹ ہیں ہاکی کے، جن میں تقریباً تمام اہم ٹیمیں حصہ لیتی ہیں. ماضی کے ان مقابلوں میں پاکستانی ٹیم نے بہت اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا. توقع ہے کہ پاکستانی ٹیم مستقبل قریب میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گی اور ماضی کی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی قابل رشک تاریخ کو ایک بار پھر دہرائے گی. قابل رشک تاریخ یعنی ایسی تاریخ کی جس پر رشک کیا جا سکے. ظاہر ہے پاکستان کی ہاکی ٹیم کی جو تاریخ ہے وہ شاندار ہے. بڑے اعزازات پاکستان کی ہاکی ٹیم نے جیتے ہیں، لیکن موجودہ دور میں حالات کچھ اچھے نہیں چل رہے ہماری ہاکی ٹیم کے. لیکن محنت کرنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور توقع ہے کہ جی پاکستان کی ہاکی ٹیم انشاءاللہ بہت جلد اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گی اور دوبارہ صف اول کی ٹیموں میں پاکستانی ہاکی ٹیم کا شمار ہونے لگے گا. جہاں پہ ہمارا چیپٹر اینڈ ہو جاتا ہے. میں جلدی میں ایک مرتبہ پھر اس سارے چیپٹر کے جو آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں پوائنٹس، اور جو پوائنٹس ہم نے کل پڑھے تھے، وہ میں آپ کے سامنے ریوائز کر دیتا ہوں مختصراً. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کی مدد سے خلاصہ لکھنے میں سہولت ہوگی. میں نے خلاصے کے لیے علیحدہ سلائیڈ آج نہیں بنائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مقصد یہ ہے کہ اس چیپٹر کا خلاصہ آپ مکمل خود تحریر کریں. آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کریں اور خود ہی اس چیپٹر کا خلاصہ لکھنے کی کوشش کریں. میں پوائنٹس امپورٹنٹ ریوائز کر دیتا ہوں جس سے آپ کے سامنے مکمل نقشہ جو ہے اس چیپٹر کا آ جائے گا. ابتدا میں کھیلوں کی اہمیت سے متعلق بات کی گئی ہے. کھیل کا انسانی زندگی پر کیا اثر ہے. کھیل انسان کو ایک تو جسمانی طور پہ مضبوط کرتے ہیں، دوسرا انسان کی اخلاقی تربیت کا سامان فراہم کرتے ہیں. پاکستان میں بھی بڑے ذوق و شوق سے کھیل کھیلے جاتے ہیں، اور ہاکی چونکہ پاکستان کا قومی کھیل ہے اس لیے لوگ اسے بھی پسند کرتے ہیں. پھر ہاکی کی تاریخ کے متعلق تھوڑی سی بات کی گئی ہے کہ جی ایران سے اس کا آغاز ہوا، پھر یورپ میں یہ پہنچی، یہ کھیل یورپ میں پہنچا، پہلے فرانس میں کھیلا گیا، پھر انگلستان میں، اور پھر انگلستان کے راستے ہی یہ ہندوستان میں پہنچا. 1908 میں اسے اولمپکس میں شامل کیا گیا. ہندوستان کی ٹیم نے ایمسٹرڈم میں 1928 میں طلائی تمغہ حاصل کیا. اچھا، اس کے بعد جی ہاکی کے کھیل میں جو کھلاڑیوں کی پوزیشنیں ہوتی ہیں، ایک ٹیم کے کھلاڑیوں کی پوزیشنیں ہوتی ہیں، وہ بیان کی گئی ہیں. پھر قواعد و ضوابط سے متعلق بات کرتے ہوئے ہاکی رولز بورڈ کے قیام کی بات کی گئی ہے، اور ریفری کے اختیارات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ کس طرح سے ریفری جو ہے وہ کنٹرول کر سکتا ہے ایک گیم کو، یا قواعد و ضوابط کو کس طرح سے امپلیمنٹ کراتا ہے. یعنی وہ اس میں کھلاڑی کو گیم سے آؤٹ بھی کر سکتا ہے، اسے وارننگ بھی دے سکتا ہے. پھر ہاکی کے گراؤنڈ کا نقشہ پیش کیا گیا ہے. اس کی لمبائی 91.4 اور اس کی چوڑائی 55 میٹرز ہوتی ہے. اچھا، مختلف حصے جو ہیں وہ ان کی تفصیل بیان کی گئی جو ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھے بھی تھے امیج کی مدد سے. پھر ہاکی کی جو سٹک ہے اس کے وزن کے متعلق یعنی امپورٹنٹ اور بنیادی باتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. پھر پاکستان کی ہاکی ٹیم کے پہلے کپتان علی اقتدار دارہ کا ذکر کیا گیا پاکستان میں. پھر آج کا لیکچر اس سے آگے شروع ہو جاتا ہے کہ جی پاکستان میں کیا نمایاں اعزازات حاصل کیے ہیں ہاکی کے میدان میں. پھر پاکستان ہاکی کے اہم کھلاڑیوں کے نام ہیں. پھر پاکستان کے ہاکی سٹائل جسے ایشیائی سٹائل کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ کس طرح سے یورپی ٹیمیں اس سے خائف تھیں اور کس طرح سے انہوں نے اس کو کاؤنٹر کیا. پھر آخر میں پاکستان میں ہاکی کی موجودہ حالت پر تھوڑی سی بحث کی گئی ہے، جب بات کی گئی ہے کہ اس وقت ہم عالمی درجہ بندی میں بہت پیچھے چلے گئے ہماری پاکستانی ہاکی ٹیم، لیکن ہمیں محنت کرنی چاہیے اور محنت کے بلبوتے پر ہی انشاءاللہ ہم بہت جلد اپنا مقام حاصل کر لیں گے کھویا ہوا. پھر آخری پیراگراف میں 3 امپورٹنٹ ٹورنامنٹس جو ہاکی کے کھیلے جاتے ہیں، یا 3 امپورٹنٹ ٹورنامنٹس جن میں ہاکی شامل ہے ان کی بات کی گئی. ایک اولمپکس ہے، ایک چیمپئنز ٹرافی اور ایک ورلڈ کپ ہے. ان تینوں ایونٹس میں
پاکستانی ہاکی ٹیم ماضی میں بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی رہی ہے, ابھی بھی توقع کی جا رہی ہے اور توقع کرتے ہیں, جو دعاگو ہیں دعا کی جا رہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان ہاکی ٹیم اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے اور ملک و قوم کا نام روشن کرے. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹس میں نے جو سرسری آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں, یہ آپ کو مدد دیں گے, آپ کی معاونت کریں گے, آپ کو خلاصہ تحریر کرنے میں. بڑھتے ہیں مشق کے سوالات کی جانب. پہلا سوال آپ کے سامنے اسکرین پر ہے. سبق ہاکی کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں. یہ 5 سوالات آپ کے سامنے ہیں. پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ کھیل ایک کھلاڑی میں کیا اوصاف پیدا کرتا ہے؟ پاکستانی ہاکی کے چند نامور کھلاڑیوں کے نام لکھیں. ہاکی کے میدان کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہوتی ہے؟ ہاکی کے کھیل میں کھلاڑیوں کی پوزیشنوں کے نام لکھیں. یہ 5واں سوال تو کل کے ہوم ورک میں بھی میں نے آپ کو دیا تھا, جس میں آپ نے نقشہ بنانا تھا, اس میں کھلاڑیوں کی پوزیشنیں بھی واضح ہو جاتی. تو بے شک یہ 5واں سوال آج آپ نہ لکھیں. اوپر والے جو 4 سوالات الف بے جیم دال یہ جو جزے ہیں یہ آپ لکھ کر لائیں گے. اس کے علاوہ اور ان سارے سوالات کے جوابات آپ کو چیپٹر میں سے بڑی آسانی سے مل سکتے ہیں. یہ سوالات کے جوابات جب آپ چیپٹر میں سے ڈھونڈیں گے تو ایک مرتبہ آپ کا چیپٹر مکمل ریوائز بھی ہو جائے گا اور اس سے آپ کو اس چیپٹر کو سمجھنے میں بھی سہولت رہے گی. ساتھ میں ایک اور اضافی کام جو ہے وہ یہ کہ آپ نے, جیسے ہم پہلے چیپٹرز میں بھی کرتے آئے ہیں, کہ ان سب مختصر سوالات کے علاوہ آپ نے 3 سوالات ایسے اس چیپٹر میں سے خود بنائے. ان سوالات کے علاوہ, یعنی یہ سوالات نہ ہو, ان سوالات کے علاوہ آپ نے اسی چیپٹر میں سے 3 سوالات ایسے بنانے ہیں جن کی آپ اسی چیپٹر میں سے پھر جواب جو ہیں وہ 2 سے 4 سطروں میں تحریر کر سکتے ہوں. میں نے اس کی مثال بھی آپ کو پہلے سے دی تھی. مثلا جی ایشیائی ہاکی سٹائل کی وضاحت کریں. اب یہ سوال اس میں شامل نہیں ہے. اب اس کا جواب آپ 2 سے 3 لائنوں میں بڑے مزے سے دے سکتے ہیں, جیسے بک میں سے لے کے اسی طرح سے, اور آپ 2 سوالات ڈھونڈ لیں تو آپ نے ٹوٹل 3 سوالات جو ہیں وہ خود تلاش کرنے ہیں اور پھر ان کے جوابات 2 سے 4 سطروں میں آپ نے بیان کرنے ہیں. سوال نمبر 2 معروضی سوالات ہیں. ان کے جوابات بھی آپ کو بک سے مل جائیں گے. ملٹیپل چوائس کوسچنز ہیں. ان کے جوابات یہ اسپون فیڈنگ میں نہیں کروں گا, آپ خود ہی پاکستان کے ہاکی سٹائل کو کہا جاتا ہے یورپی سٹائل, امریکی, ہندوستانی یا ایشیائی. اب آپ اس کے جوابات خود تلاش کر لیں اور یہیں پہ کتاب کے اوپر ہی آپ بے شک ان ملٹیپل چوائس کوسچنز جو ہیں کثیر الانتخابی سوالات یہیں پہ آپ نشان لگا لیں. جی سوال نمبر 3 ہے درج ذیل مرکب الفاظ کے معنی لکھیں. میں معنی بتا دیتا ہوں, ویسے آپ کو لغت سے یا فرانک سے تلاش کرنے میں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے. بہرحال میں بیان کر دیتا ہوں. فراخ دلی, فراخ کشادگی کے لیے ہے اور دلی یعنی دل, تو اسے آپ کہیں گے کشادہ دلی. کسی کا اعلیٰ ظرف ہونا یا حوصلہ مند ہونا, حوصلہ مند ہونے کی خصوصیت کو کہیں گے فراخ دلی. جہد مسلسل, لگاتار کوشش, مسلسل کوشش. عمل پہم, جسے آپ کو اقبال نے کہا تھا, یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. تو جہد مسلسل, عمل پہم یعنی مسلسل کوشش, لگاتار کوشش کو کہتے ہیں. نامور, نام والا, مشہور, معروف. خاطر خواہ, خواہ خواہش سے ہے, خاطر اسی کے ساتھ لگ کے معنی دیتا ہے خاطر خواہ. حسب خواہش, حسب منشا یعنی اپنی مرضی کے مطابق. خاطر خواہ کے معنی ہوں گے مرضی کے مطابق. رواج دینا یعنی بنیاد ڈالنا, آغاز کرنا, کسی کام کو شروع کرنا, کسی کام کو رائج کرنا. شاندار, شان والا, شان و شوکت والا. صف اول, پہلی صف یعنی کسی نمایاں مقام پر ہونے کے لیے بھی یہ لفظ, یہ ترکیب استعمال ہوتی ہے, صف اول. سوال نمبر 4 پھر معروضی طرز کا ہے, آبجیکٹو ٹائپ ہے. یہ آپ نے سطر الف اور سطر بے کو ملانا ہے متضاد الفاظ سے. میں چلو سرسری سے بتا دیتا ہوں. ناکامی, یہ آپ کتاب پہ یہیں بے شک آپ نشان لگا لیں گے. ناکامی کا جی متضاد کامیابی ہے, قدیم کا متضاد جدید ہے, مجبور کا متضاد مختار ہے, شہریت کا شہرت کا متضاد گمنامی ہے, قلیل کا متضاد کثیر ہے, اور آغاز کا متضاد انجام ہے. سوال نمبر 5 درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں. فتح, فتوح یا فتوحات بھی آپ لکھ سکتے ہیں, جمع الجمع ہوتی ہے. فتح, فتوح یا فتوحات. توقع, توقعات. اعزاز, اعزازات.
وقفہ وقفے، قاعدہ قواعد، ضابطہ ضوابط، اختیار اختیارات، اور غلطی کی جمع اغلاط۔ سوال نمبر 6، خالی جگہ پر کرنی ہے۔ یہ جملے آپ نے کتاب میں سے ہی یعنی چیپٹر میں سے ہی مکمل کرنے ہوتے ہیں، تو یہ آپ خود چیپٹر میں سے خالی جگہیں تلاشیں اور کتاب پہ ہی اس کو آپ جملوں کو مکمل کر کے لائیں۔ سوال نمبر 7، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ اب جملہ ایسا بنانا ہے کہ تذکیر و تانیث جو ہے وہ واضح ہو۔ تو میں ذرا آپ کو پہلے مذکر مؤنث بتا دیتا ہوں کہ ان میں سے کون سے الفاظ مذکر ہیں اور کون سے مؤنث۔ کھیل مذکر ہے، کمزوری مؤنث ہے، معلومات مؤنث ہے، ناکامی بھی مؤنث ہے، صحت بھی مؤنث ہے، اور آگے لفظ ہے جی سنگین۔ اچھا، سنگین چیپٹر میں اس کا استعمال جو ہے وہ بطور ایڈجیکٹو یعنی اس میں صفت کے طور پہ ہوا ہے۔ جب سنگین اس میں صفت ہے تو پھر تو یہ اس میں موصوف پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسے جی مذکر استعمال کیا جائے گا یا مؤنث استعمال کیا جائے گا۔ لیکن سنگین ایک آلہ بھی ہوتا ہے، ایک ہتھیار بھی ہوتا ہے، تیز دھار ہتھیار، جو آپ ایک خنجر نما آپ سمجھ لیں، بڑا خنجر آپ جسے کہہ لیں، جو جنگوں میں فوجیوں کے پاس ابھی بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی قریب سے حملہ آور ہو جائے تو سنگین کی مدد سے لڑا جا سکتا ہے اسے۔ تو اس سنگین کو آپ مؤنث کہیں گے، وہ مؤنث ہے، تو آپ اسی اوزار یا ہتھیار سنگین کا بنائیں گے، کیونکہ اگر اسے بطور اس میں صفت استعمال کیا جائے تو پھر تذکیر و تانیث کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور گھاس جو ہے وہ مؤنث ہے، یعنی ایک ہی لفظ کھیل جو ہے وہ مذکر ہے اور باقی تمام الفاظ مؤنث استعمال ہوئے۔ میں پہلے 3 الفاظ کے جملے آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بھی صرف سمجھانے کے لیے، باقی کہ آپ اور ان 3 الفاظ کے بھی بہتر ہے کہ آپ خود ہی جملے بنا لیں۔ جملہ بنانا اب آپ کو 8ویں کے درجے پہ میرے خیال میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کھیل، ایسا جملہ بنانا ہے کہ جس میں اس لفظ کی تذکیر و تانیث کی وضاحت ہو۔ مثلا پاکستان میں ہاکی کا کھیل بڑے ذوق و شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہاکی کا کھیل جب کہا گیا ہے تو واضح ہو رہا ہے کہ کھیل مذکر ہے۔ اچھا، کمزوری کا جی جملہ بنائیں گے۔ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے علی کے جسم میں کمزوری پیدا ہو گئی۔ اب کمزوری پیدا ہو گئی، اب یہ ہو گئی سے وضاحت ہو رہی ہے کہ کمزوری کو ہم بطور مؤنث استعمال کر رہے ہیں۔ معلومات، احمد کو ملنے والی تمام معلومات ناقص تھیں۔ اب ناقص تھیں پہ جا کے بھی پتہ چل رہا ہے اور ملنے والی معلومات سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہم معلومات کو بطور مؤنث استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، میں سنگین کا چلو میں بتا دیتا ہوں کیونکہ اس میں آپ کو شاید کچھ مسئلہ درپیش ہو۔ جیسے ہی دشمن حملہ آور ہوا، اختر نے اپنی سنگین اٹھا لی، مقابلے کے لیے یعنی سنگین اٹھا لی۔ اب اٹھا لی سے وضاحت ہوتی ہے کہ ہم سنگین کو بطور مؤنث استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کر رہے ہیں اور اس طرح سے کہ تذکیر و تانیث کی ساتھ میں وضاحت ہو۔ سوال نمبر 8، درست غلط ہیں یہ آپ خود کتاب کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ مضمون جو ہے وہ ہم مضمون کے علیحدہ سے لیکچر میں پڑھیں گے، اور سابقے لاحقے ہم یہ جو قواعد والا حصہ ہے اس میں ایک علیحدہ سے پورا لیکچر سابقے لاحقے پہ پڑھیں گے۔ کچھ پوائنٹس ہم نے پیچھے بھی چھوڑے ہیں جو کتاب میں ڈسکس ہوئے، مثلا تجنیس معنوی کے حوالے سے اور فعل معروف اور فعل مجہول کے حوالے سے ہم نے کچھ پوائنٹس چھوڑے تھے، تو ہم ان سارے پوائنٹس کو اکٹھا کر کے ایک علیحدہ سے لیکچر میں ڈسکس کریں گے، اس کی مدد سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہوم ورک کی سلائیڈ پہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو آج کے لیکچر میں کیا کیا ہوم ورک دیا گیا ہے۔ ایک تو ہوم ورک ہے جی آپ نے سبق کا خلاصہ تحریر کرنا ہے، اور دوسرا ہوم ورک مشق کے سوال نمبر 1، 3، 5 اور 7 کے جوابات آپ نے اپنی نوٹ بک میں کاپی میں لکھ کر لانے ہیں۔ یہ مشقی سوالات صفحہ نمبر 63 پہ موجود ہیں، صفحہ نمبر 63 سے شروع ہو کے آگے اگلے صفحات تک ہیں۔ سوال نمبر 1 کے ساتھ میں نے آپ کو
ایک اور کام بھی دیا ہے کہ جی 3 سوالات آپ نے چیپٹر میں سے خود بنا کر ان کے جوابات لکھ کر لانے ہیں. سوال نمبر مشق جو سوال نمبر 2 ہے، 4 ہے، 6 ہے اور 8 ہے، یہ سوالات معروضی طرز کے ہیں، اس لیے یہ آپ اپنی کتاب پر ہی سالو کر لیں یا کتاب پر ہی ان کے نشانات آپ لگا لیں. اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا. آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہیں. خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ حافظ.